اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی اور ایمان کی بہترین حالت میں رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گرد گھومنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی کلاس میں ہم قرآن پاک میں سکتہ اور وقفہ کے فرق کو سمجھیں گے کہ سکتہ کیسے کرتے ہیں اور وقفہ کیسے کیا جاتا ہے، کہاں پر وقفہ کرنا ہے، کہاں پر سکتہ کرنا ہے، اور کہاں پر یہ واجب ہے اور کہاں پر جائز ہے، اور واجب اور جائز کے فرق کو بھی سمجھیں گے۔ تو چلتے ہیں قرآن پاک کی کچھ آیات کی طرف۔ قرآن پاک میں یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر آپ نے سکتہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، آیت کے اوپر سکتہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی سکتہ ہے، یہاں پر بھی، اور ادھر بھی سکتہ لکھا ہوا ہے۔ سکتہ کا کیا مطلب ہے، سکتہ کیسے کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس کے علاوہ کئی مقامات پر آپ نے وقفہ بھی لکھا ہوا دیکھا ہوگا، جیسے کہ سورۃ البقرہ کی ان آیات میں دیکھ لیجئے۔ بہت سے لوگ ان کو پڑھنے میں غلطی کر جاتے ہیں، آج ہم ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ سب سے پہلے سکتہ کسے کہتے ہیں یہ جان لیجئے۔ سکتہ کے لغوی معنی ہیں، نوٹ فرما لیجئے، خاموش ہو جانا یا ٹھہر جانا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ کومے میں چلا گیا ہے، اس کو سکتہ ہو گیا، تو اس کی لائف تو چل رہی ہوتی ہے، سانس باقی ہوتی ہے، لیکن وہ خاموش ہو جاتا ہے، دنیا مافیا سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ کچھ اسی طرح آپ اس سکتے کو بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے پڑھتے پڑھتے رک جانا ہے، لیکن سانس نہیں توڑنا، اوکے؟ جیسے قرآن پاک میں اس طرح آپ کو سکتہ لکھا ہوا نظر آئے تو آپ نے سانس توڑے بغیر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو جانا ہے، اور پھر اسی سانس میں اپنی تلاوت کو کنٹینیو کر لینا ہے۔ جیسے کہ مثال سے سمجھتے ہیں، سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں دیکھیے، کلا بل رونا، بل کہہ کر آپ نے رکنا ہے، پھر آپ نے آگے سے سانس توڑے بنا پڑھنا شروع کر دینا ہے، رونا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ ٹھیک ہے؟ ایکچولی سکتہ کی دو اقسام ہیں، سکتہ واجب اور سکتہ جائز۔ اب سمجھیے کہ سکتہ واجب کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں یہ کام تم پر واجب ہے، لازمی ہے، اس طرح سکتہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر ہر حال میں سکتہ کیا جائے گا، لازمی کیا جائے گا۔ اگر کوئی یہاں پر سکتہ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہو جائے گا، اوکے؟ واجب کا مطلب ہوتا ہے لازمی۔ اب جانتے ہیں کہ سکتہ جائز کسے کہتے ہیں۔ جائز کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں چھوٹ ہے کہ اگر ہم سکتہ کرتے ہیں تو ثواب ہے، بہتر ہے، جائز ہے۔ اگر نہ کریں تو بھی گناہ نہیں ہوگا، مطلب کر کے پڑھ لیں تب بھی جائز ہے، اور اگر نہ کریں تب بھی جائز ہے۔ تو ایسا کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں قرآن پاک میں کہاں کہاں سکتہ واجب ہے، اگر نہ کیا جائے تو گناہ ہو سکتا ہے، اسی لیے سب سے پہلے سکتہ واجب کو دیکھتے ہیں۔ پورے قرآن مجید میں صرف 4 مقامات ایسے ہیں جہاں پر سکتہ واجب ہوتا ہے۔ باری باری ان کو دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھنا بھی سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورۃ المطففین کی آیت نمبر 14 میں ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اب یہاں پر دیکھیے، کلا بل، یہاں پر آپ نے تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہو جانا ہے، اس کے بعد ران علی قلوبہم، لیکن درمیان میں آپ کا سانس نہ ٹوٹے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، اوکے؟ اور دوسری جگہ سورۃ القیامہ کی آیت نمبر 27 میں ہے،
وقیل من راق. یہاں پر بھی آپ دیکھ لیجئے من، تھوڑی دیر آپ نے اسٹے لینا ہے اور اس کے بعد راق. ٹھیک ہے، یہاں پر بھی آپ کا سانس ٹوٹنا نہیں چاہیے. اس کے بعد ہے تیسری جگہ پر سورہ یاسین کی آیت نمبر 52 میں ہے مِن مرقدنا ہذا. ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہاں آپ نے رکنا ہے، سانس نہیں توڑنا، پھر آپ نے اسی سانس میں آگے سے پڑھنا شروع کرنا ہے ہاں. اوکے. اور اسی طرح سورہ کہف کی فرسٹ آیت میں بھی ہے جو کہ سکتہ واجب ہے. ایسے ہی یہ 4 سکتے ہیں جن پر لازمی سکتہ کیا جائے گا، اگر نہ کیا جائے تو گناہ گار ہوں گے. یہ چاروں سکتوں کو آپ ذہن نشین کر لیجئے. کلیئر ہو گیا؟ اس کے علاوہ قرآن پاک میں جہاں پر بھی آپ کو سکتہ لکھا ملے، جیسے سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 میں دیکھیے یوسف اعرض عن ھذا. یہاں پر آپ دیکھیے سکتہ لکھا ہوا ہے. یہ سکتہ جائز ہے، اگر کر لیں تو ثواب ہوگا، اگر نہ کریں گے تو بھی جائز ہے. بنا سکتے کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 میں ربنا ظلمنا انفسنا، اس کے آگے یہاں پر ہے سکتہ جائز ہے. اسی طرح اسی سورت کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 184 میں بھی اولم یتفکروا، یہاں پر آپ دیکھیے سکتہ لکھا ہوا ہے، یہ بھی سکتہ جائز ہے. بس ان کو آپ ذہن نشین کر لیجیے. اس کے علاوہ آپ کو جہاں پر بھی یہ سکتہ لکھا ہوا ملے تو وہ پھر آپ کی اپنی مرضی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، سکتہ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیجئے، ثواب ہی ہوگا، اگر نہیں کرتے تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر سکتہ کیا جائے تو یہ زیادہ افضل ہے. اب ہم بات کرتے ہیں وقفہ کی. سکتہ اور وقفہ کے کمپیریزن کو سمجھتے ہیں کہ وقفہ کسے کہتے ہیں اور وقفہ کا مطلب کیا ہے. وقفہ کا مطلب ہے لمبا سکتہ کرنا، مطلب یہاں بھی سکتہ کی طرح ہی ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، سکتہ کرنا ہے، لیکن سانس نہیں ٹوٹنا چاہیے. فرق اس میں کیا ہے کہ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ دیر ٹھہرنا ہے. فار ایگزامپل، اگر ہم سکتہ میں 1-1.5 سیکنڈ رکے ہیں تو وقفہ میں 2 سے 3 سیکنڈ تک آپ نے سٹاپ کرنا ہے، ٹھہرنا ہے سانس توڑے بنا. اوکے، ان کو بھی مثال میں دیکھتے ہیں. ما لکم کیف تحکمون، ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ما لکم، 2 سیکنڈ سٹاپ کریں گے، پھر پڑھیں گے کیف تحکمون. اگر یہاں سکتہ ہوتا ہم 1 سیکنڈ کے لیے رکتے. اوکے، ما لکم کیف تحکمون، جسٹ اتنا سا ہم نے رکنا تھا. کلیئر ہو گیا؟ امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو میں سکتہ اور وقفہ میں فرق کرنا آ گیا ہوگا اور ان کو پڑھنے کا طریقہ بھی بہت اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور آگے بھی دوستوں اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیض یاب ہو جائیں اور اس نیکی میں آپ کا حصہ بھی شامل ہو جائے. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس طرح کی ویڈیوز شیئر کرتی رہوں گی. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم فقہنی فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.